آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستوں یوں بھی نہ رکھ خم و پیماں نہ کھلے، دوستوں یوں بھی نہ رکھ خم و پیماں نہ کھلے، چند ہی روز ہوئے ہیں ابھی میخاں نہ کھلے۔ ایک ذرا رنگ پہ آئے تو سہی جوش بہار، ایک ذرا ڈھنگ کا موسم ہو تو دیوان نہ کھلے۔ روئے دلبر کی طرح ابر سے جھلکے مہتاب، کاکل شب کی طرح گیس ہوئے جانا نہ کھلے۔ جس کے ہجراں میں کتابوں پہ کتابیں لکھ دیں، اس پہ گر حال ہمارا نہیں کھلتا نہ کھلے۔ مہرباں ایسی ہے تنہائی کے پل بھر کے لیے، چشم بستہ ہو تو یادوں کا پرے خاں نہ کھلے۔ ہم تو سچ مچ ہی کے کردار سمجھ بیٹھے تھے، لوگ آخر کو کہیں صورت افسانہ نہ کھلے۔ جانے یہ پیار سکھاتے ہیں کہ انکار فراز، ہم پہ بت خانہ و کعبہ نہ کلیسا نہ کھلے۔ دوستوں یوں بھی نہ رکھ خم و پیماں نہ کھلے، چند ہی روز ہوئے ہیں ابھی میخانہ کھلے۔ ابھی یہ نیا بار کھلا ہے، ابھی نیا میخانہ کھلا ہے، ابھی یہ بد انتظامی مت رہنے دو کہ کہیں وہ خم مطلب وہ سراہی جس پہ شراب رکھی جاتی ہے وہ کھلی ہے تو کھلی ہے، پیمانہ کھلا ہے تو کھلا ہے۔ ابھی یہ بد انتظامی مت آنے دو، ابھی ادھر ادھر لڑکاؤ مت چیزوں کو۔ ابھی میخانہ ابھی نیا کھلا ہی ہے، کچھ پرانا ہو جانے دو، کچھ دن ہو جانے دو، پھر چاہے جس چیز کو جس حال میں رکھنا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ابھی نیا ابھی تھوڑی سی نظم و ضبط ہونی چاہیے، ابھی تھوڑا انتظام دکھنا چاہیے نئے میخانے میں، تاکہ نئے لوگ جو آئے تو وہ دیکھیں کہ بھئی بد انتظامی نہیں ہے، ادھر ادھر چیزیں بکھری ہوئی نہیں ہیں، تو بیزاری بھی نہیں ہوگی ان کو، ورنہ ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزیں دیکھ کے وہ بیزار ہو جائیں گے، پھر وہ یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ تو دوستوں یوں بھی نہ رکھ، اب بھئی خم و پیمانوں کبھی اس طرح بالکل کھلے مت چھوڑنا، ڈھک کے رکھنا طریقے سے۔ چند ہی روز ہوئے ہیں ابھی میخانہ کھلے، ایک ذرا رنگ پہ آئے تو صحیح جوش بہار، ابھی بہار کو پورا رنگ پر تو آنے دو، ایک ذرا ڈھنگ کا موسم ہو تو دیوانہ کھلے۔ تب دیوانوں کی دیوانگی دیکھو، تب دیکھو کیسی وحشت سوار ہوتی ہے، تب دیکھو کیسے چاک گریباں اور چاک جگر ہوتے ہیں۔ پہلے موسم کو آنے دو، جوش بہار کو آنے تو دو جوش میں، ابھی جب ایک ذرا ڈھنگ کا موسم جب ہو جائے تب دیوانہ کھلے، تب دیوانہ اپنا ہنر کھولے اور پھر چاک دامانی پر آ جائے وہ۔ ایک ذرا رنگ پہ آئے تو صحیح جوش بہار، ایک ذرا ڈھنگ کا موسم ہو تو دیوانہ کھلے۔ روئے دلبر کی طرح ابر سے جھلکے مہتاب، وہ بادلوں کے اوٹ سے چاند تھوڑا وہ جھلک دکھا رہا ہے، وہ روئے دلبر کی طرح، تو روئے دلبر کی طرح ابر سے جھلکے مہتاب، کاکل شب کی طرح گیس ہوئے جانا نہ کھلے۔ جیسے وہ زلف کے اوٹ سے چاند نکلتا ہے نا، چہرہ نکلتا ہے، اسی طرح بادلوں کے اوٹ سے بھی چاند اپنی جھلک دکھا رہا ہے۔ روئے دلبر کی طرح ابر سے جھلکے مہتاب، کاکل شب کی طرح گیس ہوئے جانا نہ کھلے۔ کہتے ہیں کہ پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، چہرے پہ زلف لا کے جھٹکا دیا کہ یوں۔ کاکل شب کی طرح گیس ہوئے جانا نہ کھلے، جس کے ہجراں میں کتابوں پہ کتابیں لکھ دیں، اس پہ گرحال ہمارا نہیں کھلتا نہ کھلے۔ جس کے ہجر میں ہم نے کئی کتابیں لکھ ڈالی، کئی بیاض ہم نے تیار کر دیے، کتنے شعری مجموعے ہم نے نکال دیے، اگر اس پر میرا حال نہیں کھلتا، دل کا حال نہیں کھلتا تو نہ کھلے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ جس کے ہجراں میں کتابوں پہ کتابیں لکھ دیں، اس پہ گرحال ہمارا نہیں کھلتا نہ کھلے۔ مہرباں ایسی ہے تنہائی کے پل بھر کے لیے، چشم بستہ ہو تو یادوں کا پرے خاں نہ کھلے۔ ہم پر تنہائی اس قدر مہربان ہو جاتی ہے کہ جب کبھی میں آنکھ بند کروں تھوڑی دیر کے لیے تو یادوں کا ایک پری خانہ، پریوں جیسی دنیا میں یادیں جو ہمیں لے جاتی ہیں، وہاں چاروں طرف پریاں ہی پریاں ہوتی ہیں، یادوں کی پریاں ہوتی ہیں، تو ایک پری خانہ کھل جاتا ہے میرے سامنے۔ چشم بستہ ہو تو یادوں کا پری خانہ کھلے، ہم تو سچ مچ کے کردار سمجھ بیٹھے تھے، لوگ آخر کو کہیں صورت افسانہ کھلے۔ ہم تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو حقیقی انسان سمجھ رہے تھے، یہ حقیقی دوست ہیں ہمارے، حقیقی ہمدم ہیں یہ ہمارے، لیکن جب وقت پڑا، جب ان کی ضرورت پڑی، جب ان کی دوستی کی ضرورت پڑی، ان کی محبت ہمیں درکار تھی، تو وہ افسانے کے مانند وہ کھلے کہ بھئی وہ تو زندہ انسان نہیں، وہ تو افسانے کے کردار ہیں۔ وہ جس طرح افسانوی کردار پڑھتے پڑھتے آپ کو بالکل اپنا قریبی محسوس ہونے لگتا ہے، لیکن آپ اسے چھو نہیں سکتے، آپ اس سے مکالمہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ویسے ہی ہوتا ہے کہ ہم تو سچ مچ کے کردار سمجھ بیٹھے تھے، لوگ آخر کو کہیں صورت افسانہ کھلے۔ جانے یہ پیار سکھاتے ہیں کہ انکار فراز، ہم پہ بت خانہ و کعبہ نہ کلیسا نہ کھلے۔ پتہ نہیں ان جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے عبادت گاہ جو ہیں، چاہے وہ بت خانہ ہو، چاہے وہ کعبہ ہو، چاہے وہ گرجا گھر ہو، یہاں جو تقریریں ہوتی ہیں، یہاں جو وائز آ کے اپنے تقریریں کرتے ہیں، تو پتہ نہیں یہ لوگوں سے پیار کرنا سکھاتے ہیں
یا دوسروں کے وجود کے انکار کرنا سکھاتے ہیں. ہر جگہ ایک ہی کھیل ہے. تو بھئی جانے یہ پیار سکھاتے ہیں کہ انکار فراز، ہم پہ بت خانہ ہو کعبہ نہ کلیسا نہ کھلے. تو پھر ایسا ہے بھئی، تو نہ ہم پر بت خانے کے دروازے کھلنے کی ضرورت ہے، نہ ہم پر کعبہ کا در کھلے، اور نہ ہی ہم پر کلیسا کا در کھلے. اچھا ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ میں رہیں. ہم بھئی انکار سیکھنے کے لیے ہم وہاں نہیں جانے والے. جانے یہ پیار سکھاتے ہیں کہ انکار فراز، ہم پہ بت خانہ ہو کعبہ ہو کلیسا نہ کھلے. احمد فراز کی غزل کو کیسی لگی بتائیے گا، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.